ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمدی دوست دار جان کعبہ اولاد علی مذہب حنفیہ ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز ساز پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی گلیاں کھلی اس گلے پاک محمد پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر قرآن سطوت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر قرآن سطوت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام اور حضرت کی نگاہ شاہ صاحب کی سنیا
جام مثال زبین والے عاشق مست جمال ہو روندے در منگ ملنگ بے ننگ شودے سہب درد حال ہو روندے ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے ہر کال مکال ہو روندے سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت قتال ہو روندے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد برق ہوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرا دین اسلام ایمان دائی زلف دے پیچ کمند اندر جدو پھس جائے پھر بھڑبڑا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں وے کے تھڑکڑا کی جنہ پھا فراق دا گل پایا دس انہوں جانیاں جھڑکڑا کی لگی جاگ کان کنی دی آس ہوئی کچے ددنوں عالمہ رکڑا کی حضرات عزیز وقار سامعین محترم علماء کرام مشائخ اعظام سٹیج پر حاضر علماء مشائخ میں بھی حاضر ہو گیا ہوں اور اس محفل کی صدارت جو ہے وہ محافظ ناموس رسالت عظیم قانوندان محترم المقام ریاض عالم صاحب عزیز شرف کو ہمارے آپ حضرات بھی حاضر ہیں. میں صرف 2-3 باتیں کر کے بس بات ختم، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ آج اپنا سائز دیکھتے ہیں کہ میرا سائز کتنا ہے، میں حضور سے محبت اپنے سائز کے مطابق لوگ کرتے ہیں. اپنا سائز میرا کتنا سارا ہے، میں کار والا کوٹھی والا میرے کو بنگلہ ہے، میری فیکٹری ہے، تو میں ہاتھ چپ رہا ہے حضور سے چمن واسطے دے تو مطلب ہے لوگ کہنے میں جو سے بات چپ رہے ہیں. لوگ آج اپنے سائز کے مطابق حضور نال پیار کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات بالکل 100% حقیقت ہے، اس کوئی شک نہیں. جبکہ اسلام کا قانون یہ ہے کہ حضور کے ساتھ انے واہ محبت کریں، انے واہ بغیر سوچے سمجھے. سوچ رہی گل تو پھر گل مک گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے سینے میں 2 دل نہیں پیدا کیے. ورنہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ اس دل میں حضور نال پیار ہے تے دوسرے دل میں فلانے نال پیار ہے. 2 دل کسی دے سینے میں ہیں نہیں، تے پھر جڑا 2 محبتاں رکھے وہ جھوٹ مارنا میں حضور نال پیار ہے. پہلے ایک گل میں تمہید اس واسطے بن رہا کہ میں گل بڑی ڈاٹی کرنا کسی میں بھی پریشانی ہو جائے، بجائے اس سے کہ وہ اپنی پریشانی ظاہر کرے. اس واسطے کہ حضور کی عزت اور ناموس پر 2 نمبری نہیں ہو سکتی، یہ 2 نمبری نہیں ہو سکتی. بالکل کوئی بندہ کائنات جھوٹ مارنا میں حضور نال پیار ہے، یہ 2 نمبری ہے ہی کوئی بھی کائنات. میں جو سائز کی گل کرنے لگا وہ بھی ذرا تسی سمجھنی بات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر غفاری کے بارے فرمایا کہ آسمان دے تھلے تے زمین دے اوتے آدم علیہ السلام کو لے کے میرے تک اتنا سچا بندہ کوئی نہیں جمیا. سبحان اللہ. یہ حضور نے انہاں دی شان بیان کی ابو ذر غفاری دی. زمین نے اپنے تے چلنا ہے جو جڑا نہیں ویکھیا تے نہ آسمان نے تھلے ویکھیا ہے. اتنی شانہ دے مالک. ہن ذرا اگلی گل میں بھی کرنے لگا نا سائز تو ہٹ گل ہے. آج لوگ دیکھتے ہیں میرا کیا سائز ہے، میں کہا تو اپنے سائز کو چھڑ تو حضور کے مقام کو دیکھ کے عزت کی کرتا پتہ ہے. مدینہ پاک وچ کردے کی سن تو ہم علماء نے دسیا ہونا، لیکن میرے کو دو شریف موجود ہے مولانا یہ جو بڑا دو شریف ایدے وچ حدیث پاک موجود ہے. میں شفا شریف کے ویسے خود ہی میں بہت گل کر رہا
ایدے میں حدیث پاک موجود ہے. اتنی شانہ دے باوجود پتہ ہے کی کرتے سن حضور دیاں 3 اونٹیاں سن 3. اے تے نہ دا پتر تے نہ دی بیوی جنگل وچ رہ کے تے حضور دیاں 3 اونٹیاں چراندے سن. ڈپٹی اے دے دے اے نہ دے ذہن وچ کدی بھی نہیں آیا کہ حضور میں مدینہ پاک رکھو تے میں جناب لوگ آمن تے ویکھن بھئی اے ابو ذر ہے حضور دیاں اونٹیاں چراندے. شان اتنی تے چراندے اونٹیاں تے اے چوک کے اینج سوچدا ہے میں تے بندی چننے چاہیے کہ میں سائز میرا کتنا ہے کہ بھئی میں تے امیر آدمی ہے میں حضور دا نام ہی چننا چاہیے کیونکہ میں امیر جو ہو گیا میرے کو پیسے جا رہے اے نہیں پتہ ہے کہ بوتھی نہیں پھردا ہے حضور دی وجہ تو ہے. کھانا بند کرو حضور دا ذکر ہو رہا ہے. شکر جی تسی کیوں رکھیا نہیں چیزاں سامنے حضور دی گل سنو تم سمجھ نہیں آ رہی. ہاں سبحان اللہ. میں تم لاہور تو کھاون بھی کھڑایا اس طرح کی گل میری سنو تسی آپ سبحان اللہ. سانو تو کدی نہیں بھوک لگی کہ نہ کدی کوئی ایکٹنگ کیتی نہ سی سٹیجاں تے بیٹھ. ہاں جس نے حضور کا ذکر نہیں سننا چاہتا انہوں نے بلایا تھے کسی گھر بیٹھے آرام نال ایتھے تے حضور دے غلام جڑے انے واہ محبت کرن. محبت کی ہوگی نا تو ممتاز قادری اندر نہ ہوگا. صاحب دیکھنا ہے بھئی اسی جو کی بات کرو اتنی کرنی اس وقت کے پاس ٹھیک ہے اتنی بات کرنی. ممتاز قادری جس قانون دیتا ہے کہ وہ دین لٹ گیا اسی قانون دیتا ہے ممتاز قادری اندر لمحہ پہ گا. اس کا کی جرم ہے؟ ایک لمحے کے لیے بھی جرم نہیں ہے. میرے کو میں شفا شریف کے بڑے لوگ حوالے دینے میں نال نہیں پھرنا وہ تو ترجمے والی پڑھ دیں میں اصل نہیں پھرنا. ایدے وچ قاضی یاد لے تھے چوڑے نو لوگ روندے جی عیسائیوں کے ساتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے. قاضی یاد لے لکھیا وقت تک قطب الاقطاب بھی ہوئے غوث بھی ہوئے حضور دے بعد میں بالٹی کہہ دے وہ کافر ہو جاتا. چوڑے نو کہہ روندے جی بھئی عیسائیوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے. میں کہ تو چوڑے کی گل کرنا ایتھے تے مسلمان بڑے تو بڑا بھی ہوئے حضور دی جُتی نو جُتنی کہہ دے وہ کافر ہو جاتا. تو کافروں دی گلاں پہ کرنا ہے. اور ادھر بے نظیر دا لوڈا وہ کہتا ہے مجھے میری دل کی زندگی کی خواہش ہے کہ یہاں عیسائی وزیر اعظم ہونا چاہیے. میں کہ چوڑے تو خود چوڑا پڑ جا تین مسلمانوں کا تین اپنے آپ سے یقین ہی کوئی نہیں کوئی میں میری بھی کوئی عزت کائنات ہے. حضور نے کعبے کو دیکھ کے فرمایا کعبے تیری بڑی عظمت بڑی شان لیکن حضور نے فرمایا مومن کی عزت تیرے نال کوئی بات کی. حضور تین کعبے نال کے اگے لے جا رہے ہیں چوڑے کی مطلب ہے حیاتی بڑا کر یہ گلا کریے تے لوگ کہے مولانا بڑی سخت بات کرتے ہیں. میں کہا سخت بات کیوں جڑا دین دی دھجیاں سارے عام لاوے وہ امن والا ہے. اسی حضور دا دین کھول کے بیان کریے ایج کریے جناب ہے حضور نے فرمایا اے قرآن نے لکھا کہ امن کے ساتھ بات کرو. امن سے بات نہیں ہو سکتی. مجھے بھی تھپڑ مارے تو امن سے بات ہو سکتی ہے. جب حضور کی عزت پر بات ہوگی تو ایسے کر کے ایسے آج لوگ ہمیں یہ جڑا بکواس کر رہے تھے پڑھ کے کہتے ہیں یہ نہیں جھلا ہے. لاہور دو تین مقدمے ایسے چل رہے ہیں کہ بندے نے حضور کے خلاف میسج کیتے بعد میں جب گرفتار ہوئی تو پھر وہ جناب میڈیکل بورڈ بیٹھ گیا ڈاکٹراں دا انہاں کہا جی یہ تے جھلا ہے یہ تو دماغ خراب سی اے میں ہن گل کرنے لگا یہ جواب بھی قاضی یاد دے گئے. آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں حضور ایک باغ میں تشریف لے گئے اوتے ایک جھلا اونٹ جھلا صحابہ نے دروازے بند کیتے ہوئے عرض کی تھی حضور اندر نہ جانا الا شد علیہ الجمل. حضور جیڑا بھی لا يدخل احد الحائط الا شد علیہ الجمل. حضور جیڑا بھی اس باغ میں داخل ہوگا یہ تو اس نے حملہ کر دینا ہے تے جھلا ہے یہ دماغ خراب ہوئے گا. میرے آقا نے فرمایا دروازہ کھول دو کھول دو دروازہ. اے قاضی یاد نے لکھا میں حضور نے دروازہ کھول دو. صحابہ جب دروازہ کھولے تو اٹھ حضور نے دیکھ کے نستا آیا حضور کے سامنے بیٹھ کے اپنا منہ حضور کے قدموں پہ رکھ دیتا. سبحان اللہ. میں کہتے ہیں اٹھ بھی جھلے ہو گے سمجھے ہو جاتے ہیں.
کہتے جی فلانا بندہ جھلا سی، فلانا بندہ، میں کہا حضور دے خلاف بکواس کر کے پھر کہتا ہے جھلا سی. جیڑا اپنے سائز کے مطابق محبت کرنا چاہتا ہے انہوں چاہیے کہ اور راستہ اختیار کرے. ہاں اتنے تے اپنے ماں محبت ہوندی، اتنے کفر نہ ہوتا نچتا ہوئے، ممتاز قادری اندر بیٹھا ہوئے، اتنے حلوے مانڈے کھا کے بکواس کرنا ممتاز قادری کے خلاف. ممتاز قادری ایک لمحے کے لیے بھی مجرم نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی مجرم نہیں. ساڑھا چہلے کے کائنات گل کرے کوئی ساڑھے نال. ممتاز قادری نے جناب اے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ مبارک وسلم، ابو ذر غفاری میں یہ گل کرنے لگا کہ دیکھو حضور دیاں اٹھیاں لوٹڑ آ گئے کافر. ابو ذر غفاری گھر انہاں دی بیوی گھر پتر حضور دیاں اٹھیاں سویرے سویرے چک کے لے گئے جنگل وچ. آپ کا بیٹا جا کے کھڑا ہو گیا کافروں کے سامنے. آپ کو پتہ سی میرے نال جیل کو جانا ہے، لیکن آپ نے حضور دیاں اٹھیاں دا دفاع کر دیا. ابو ذر غفاری دا بیٹا شہید ہو گیا. آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. تے بعد غزوہ تبوک پر خود بھی چل پئے، اٹھ بھی زخمی ہو گیا. یہ نہیں کہ جناب میں تو پتر دے چکیا اسلام کو. ابو ذر غفاری کا اس کے بعد پتر کوئی نہیں، آپ کی ایک دھی رہ گئی تھی. وہ بھی پتر بھی حضور کی عزت تو نہیں دیتا، حضور کی اونٹنیاں کی عزت تو دے چکا. حضور کی اونٹنیاں کی عزت تو اپنا پتر دے چھڑیا. پھر تبوک دا بیڑا آیا تو پھر خود چل پئے. یہ نہیں کہ ابھی اسلام کے پہلے میں پتر دے چکیا ہوں کی دینا اسلام کو. میرے تو پیچھے شاید کوئی بڈھے آپ بڈھے ہو گئے. پھر جناب اٹھ زخمی ہو گیا، سامان اپنا ہینڈ بدیا اپنے سر تے چکیا تے حضور کے پیچھے چلے. قلندر لاہوری اقبال اتنے کہتا ہے جب ابو ذر غفاری چلے عقل بھی آ گئی، عشق بھی آ گیا. عقل کا لیوا 35,000 صحابہ تے پہلے بھی موجود ہے. بابا تو نہ گیا پھر گیا پتر تو پہلے چل چکیا، اٹھ تیرا زخمی ہو گیا، جا رہن دے. اقبال کہتا ابو ذر غفاری قدم اگے چکا تے عقل اینڈ چھک کے پیچھے آئے. خیر ہے تم آمی کیوں دیتا ہوں، لیکن اقبال کہتا ہر تو بمنزل رواں، ہر تو امیر کارواں، عقل بہیلا می بر عشق بر کشا کشا. لگا چل ہے کہ حضور گئے تو بھی چل. این محبت ہوتی حضور نال. حضرت سلمہ بن عقبہ تنے تنہا نس پہ حضور کی اٹھنیاں چھڑان لگا. تنے تنہا نس پہ حضور انہاں اٹھنیاں پیچھے نس پہ این مدینہ پاک والا آواز کر کے. یہ بھی نہیں کہ اندر آؤ میٹنگ کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں اندر. میٹنگ کے بعد جو حاضر ہوتا ہے کہتا ہے میں کام پر جا رہا ہوں، حاضری مقصود ہے. میں کہا حضور نال تو دنیا تو فراڈ کرتا ہوں، حاضری یہاں مقصود نہیں ہوتی، یہاں تو سب کچھ دیا جاتا ہے. پھر میں کہ کام جانا ہے، میں حاضری لگوانے آیا تھا. حاضری اتنی نہیں لگنی، یہ کوئی فراڈ ہے؟ حضور نال حاضری لگوانی نہیں تھی. حضور نال ہے پیار کر رہے ہیں بات. دنیا میں پتہ چلے بھائی حضور دے غلام ہے. ابو حضرت سلمہ بن عقبہ گھوڑے نال بھی تیز دوڑتے سن، لیکن انہوں نے دوڑ کبڈی واسطے نہیں خرچ کی تھی. جی مدینہ پاک کی کبڈی کا میچ ہوتا سی تے سلمہ بن عقبہ بھی سب تو اگے جانے سے. ایک کوئی بندہ حدیث کو ثابت نہیں کر سکتا ہے. یہ کبڈیاں تو بعد ہی شروع ہوئی ہیں جب کفر تو بڑا مروب ہوئے. ورنہ صحابہ کی کبڈیاں کوئی نہیں ہوئی. حضرت عبداللہ بن عمر کو تابعین نے سوال کیا، انہوں نے کہا صحابہ ہنستے ہوندے سن؟ انہوں نے کہا ہاں جڑے نہیں سن ہنستے تھے ہے، لیکن فرمایا خیال کری انہوں نے ایمان پہاڑوں نالوں بھی بڑا سی. انہوں نے کہا صحابہ کرتے کی سن؟ انہوں نے کہا دیہڑی اینج نستے سن، اسے تیر اندازیاں سکھتے سن. بڈھے صحابہ تے جوان بھی صحابہ سارا دن تیر اندازی تے کہتے جب رات پوندی کان رہبانم باللیل تے راتی رب کے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہوتے ہیں. حضور نال پیار کرنا ہے، پوچھ کے پیار نہیں کرنا، اپنے سائز کا پیار نہیں کرنا. حضور نال ایسے کھل کے پیار کرنا ہے. اگر بندہ میں میرے دو سینے دل تے ہے نہیں، فلاں حضرت صاحب کی محبت ہے، فلاں حضرت صاحب کی محبت ہے، فلاں حضرت کون ہوتا ہے حضور کے مقابلے میں؟ حضور سے پیار کرنا ہے اور ٹوٹ کے پیار کرنا ہے رسول اللہ. ہم کہنے مولانا تھوڑا سا آستہ بات کرنا، این بات کرنا، تھوڑا سا ساتھ اور نیچے ہو کیونکہ ہم بڑی امن و سکون والے لوگ ہیں، تھوڑی سی اور بات نیچے کرنا. میں کہا نہیں ہم ایسی بات نہیں کر سکتے. نہ ساتھ جھکا کے جیے، نہ ساتھ جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ستم کر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے. یہ میں اپنے کو گلا نہیں کر رہا. فَإِنَّا بِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ بِقَاءُ.
یہ صحابہ کا نعرہ ہے. حضور میرا پیو بھی, میری ماں بھی, میری ساری عزت تھوڑی عزت تے قربان. ہم اہل سنت اس طرح حضور کی شان بیان کرتے ہیں. ایک اور تبلیغی جماعت کا طارق جمیل اداکارہ کا نکاح پڑھانے بدلا. ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں, یہ رونے والی باتیں ہیں. الجنس یمیل الی الجنس. ساڈے بڑے بھی مطلب بڑے بڑے بدکاراں نوں ٹھیک کیتا. مولانا روم نے مسئلے لکھیا کہ بغداد ایک بڑی بدکار عورت سی جنے پورے بغداد کو لپیٹ وچ لے لیا. حضرت جنید بغدادی گئے تے انہوں سجدے وچ پا کے دعا منگی, الزنا سوء نواز الدمش قلب قلبہا بطفیل مصطفیٰ. یا اللہ فقیر دا اتنا ہی کم سی کہ میں نے زنا کو ہٹا کے تیرے سامنے سجدے وچ پا دیتا اور حضور تے صدقے دا دل بدل کے رکھ دیتا. ساڈے فقیراں بھی تبلیغاں کیتیاں لیکن اداکارہ تے ولی میں اپنی جیباں وچ نہیں کیتے. ساڑی قوم کہتی وہ بڑی تقریریں کرتا ہے, وہ طارق جمیل بڑی تقریریں کرتا ہے. میں کہ کیا تقریر کرتا ہے؟ وہ غاروں میں رویا, وہ یاروں میں رویا, وہ مزاروں میں رویا, فلاں جگہ رویا. میں کیسے حضور کی تو تعریف کی جاتی ہے؟ تعریف یہ ہے جو صحابہ نے کی. احسن من کا لم ترکت تو عینی اجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. بڑی تقریر کرتی ہے, تقریر وہ کرتا ہے. میں کہا ساڑھے بابے حضور کی شان بیان کی تھی. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس یہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. واقعہ جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یہ بابے ساڑھی تاریخ کی. غاروں میں رویا, مزاروں میں رویا, یہ تاریخ ہو رہی. پھر رب کے بارے میں کہتا ہے یا اللہ تھلے آ میں تیرے پیرے کو اے تاریخ رب. پھر ساڑھی قوم بھی جناب کہتی وہاں کی بڑی تقریر کرتا ہے. پھر جس کو پوچھو تو کون ہے, کہتا ہے کہ میں سیدھا سادہ مسلمان. ہنسنے والی بات نہیں ہو بابا, ہم ہنسنے کے قابل نہیں ہیں. آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ ناموس رسالت کو بدلہ لے لیا, ممتاز قادری باہر آ گیا, آپ ہنس رہے ہیں. ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ عقائد ہے. پیر نیک عالم شاہ صاحب فرماتے ہیں میں سنی, حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں میں سنی, پیر میر علی شاہ کہتے ہیں میں سنی, اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں میں سنی. داتا صاحب کشف المعجوب امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے لکھا پیشوائے سنیاں, پیشوائے سنیاں. جی اساسی ہجری بابا پیدا ہویا امام اعظم ابو حنیفہ, انہاں دے بارے داتا صاحب فرماندے نے پیشوائے سنیاں. تے فرماندے میں رسول اللہ نے ویکھے بڈھے نوں کچھ پا کے حضور لے آ رہا ہے. تے میں کہیا بھائی بڈھے نوں کچھ کون پاندا؟ تے حضور نے اپنے نبوت نال فرمایا اوے علی میری تن پتہ نہیں ہے تیرے بھی امام ہے, تیرے علاقے دے لوگاں دا بھی امام ہے ابو حنیفہ. دادا صاحب انہوں کی کہتے ہیں پیشوائے سنیاں, پیشوائے سنیاں. دادا صاحب بھی ہاتھ پڑھ کے کھڑے, دادا صاحب بھی سنی ہوئے, سلطان الہند بھی سنی ہوئے, بابا فرید بھی سنی ہویا, خواجہ ابوالحسن سرکانی بھی سنی, بایزید بستامی بھی سنی, سلطان محمود غزنوی بھی سنی, صلاح الدین ایوبی بھی سنی, یوسف بن تاشفین بھی سنی, محمد بن قاسم بھی سنی, طارق بن زیاد بھی سنی, اورنگزیب عالمگیر بھی سنی, امام اعظم بھی سنی. تو کیڑے مذہب سیدھا سادہ مسلمان ہے؟ کہتی فلانا بھی سنی بن کھڑو تے. میں کہا ظاہر ہے جے تسی اپنے آپ کو سنی نہیں کہنا پھر لوگوں نے تو کہنا ہے اسی بھی سنی ہاں. یہ تو ڈٹ کے کہنا میں سنی ہاں, پھر کہتی وہ بھی بن کھڑوتا. میں کہا بڑا رہے. آدم علیہ السلام کے زمانے جو دیسی گھی چلیا میر پرانے نہیں پتہ دیسی گھی کی ہو جاؤ کتنے ڈال کا گھی چلے ہوئے, دیسی سامنے آ جائے کہتے ہیں دیسی گھی ہوئی جی. میں کہا چلن دی جڑا مرضی کبھی سنی سنی ہوئی ہوئے گا جڑا یا رسول اللہ کہنا ہوئے گا. صحابہ دے سامنے اٹھنے حضور دے سامنے اپنا رکھیا نا فوضا مشورہ ہو علی الارض, زمین تے منہ رکھ دیتا حضور دے سامنے لمبے لمبے اٹھ. تے صحابہ کیا حضور تے جھلا سی تے میرے آقا نے فرمایا ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ. اور میرے غلاموں تسی ایویں پریشان ہو گئے ہو, زمین تے آسمان وچ کوئی ایسی شے نہیں جڑی اے نہ جانتی ہوے میں اللہ دا رسول ہوں. سبحان اللہ. ہن سمجھ آئی جڑی امیر پور دیاں بکریاں نا وہ جان دیا کہ حضور اللہ دے رسول. اگر ڈڈیال دی بکریاں بھی جان دیا, اگر مقبوضہ کشمیر دی بکریاں بھی جان دیا, اور پشاور دے اٹھ بھی جان دے کہ بھائی حضور اللہ دے نبی بن. عورتاں دے جڑے نہ لے لے وہ بھی جان دے حضور اللہ دے نبی بن.
میں کہا میر پور دی بکریاں جانن حضور اللہ دے نبی وان تے نبی نو پتہ کوئی نہیں میر پور بکریاں رہندیاں کوئی گل نہیں سمجھ آئی بکری نو پتہ ہے اللہ دے نبی وان تے نبی نو نہیں پتہ اے مخلوق خدا سبحان اللہ اے اٹھو جناب فلاں چیز نبی پاک نہیں جانتے فلاں چیز نبی پاک نہیں جانتے لاؤ جی ایک اور بات حضور نال پیار دی میں کہا بھیڑی والی بولیاں تو کم از کم بول تو تبلیغی جماعت کا بڑا خطیب اعظم ہے بھیڑی جتنی تو حضور دے بارے گل کر غاروں میں رویا میں کہا ساڑھے بابی بھی گل کی تھی او شیر لکھیا پیش حق مجدہ شفاعت کا رونے کی گل بابے ساڑھے بھی کی تھی لیکن کس انداز کی تھی پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے اور رویا یہ رونے کی بات تو ہمارے بابے نے بھی کیا کہ نہیں لیکن رویا نہیں مزاروں میں نہیں رویا اور اگلی گل بھی اعلیٰ حضرت کی تھی فرمایا صاحب استادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سینے میں تم کو اٹھاتے جائیں خدا نے وسعت دی ہے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے کوئی بولی بھیڑیا نال بھی کیا گزریا تم اے بھیڑیا آپ میں اس واسطے نال رکھی پہلے میں زبانی بیان کرتا سی میں ایک بندہ کہنے لگا کتنے لکھیا حضور نے یہ گل کی تھی کہ بھائی یہ بھیڑیے نو جب اگر صحابی نے دل خیال آیا وہ بھیڑیا بکریاں کھا جا سی حضور نے کتنے گل کی تھی میں آخر کتنے کی تھی میں نال کتاب رکھی میں ایک بندہ کہنے لگا تو اپنے کولوں بیان کرنا کہ بھئی یہ کیڑی حدیث موجود ہے میں بڑا کمینہ آدمی تو یار تو سمجھا تسی کوڑ مار رہے ہو اے جناب میں کہاں نال کتاب چاہیے ورنہ میں پہلے حدیث زبانی بیان کرتا سی قاضی ایاز فرمانے نے ایک بندہ بکریاں چرا رہا ہے بکریاں بھیڑیا آیا بھیڑیے نے بکری چار لی وہ بکری لیا کے نسے اور ڈنڈا نہ پیا بکری نے جا بھیڑی نو پیا گیا بکری نے چھڑا لی بھیڑیا کو کی کہنے لگا اللہ تتق اللہ خلق بینی و بین رزقی انہوں نے کہا چنگا بندہ ہے بڑا ظالم آدمی میرا رزق تم میرے کو کھاس لیا میں رب نے رزق دیتا ہے تم حائل ہو گیا درمیان ڈنڈا لے کے تینوں کس نے ہاتھ دیتا ہے اور اب بندہ وہ چروا کی کہنے لگا سبحان اللہ یتکلم الذئب لو جی آج تک نہیں سی سنیا بھیڑی بھی انسانہ کی گلاں کرتے نہ بھیڑی بھی انسانہ کی گلاں کرنا ہے جی بھیڑی بھی بولن لگ پائے اگو بھیڑیا کی کہہ رہا اس نے افلا ادلک علی من هو اعجب من کلامی کہنے لگا چھاٹا یار بھیڑیا گلاں کرنا یا نہیں میں اس نال وڈی گل نہ دساں میں کہا دس میں کہا رسول اللہ بین الحرتین و بین النخلتین یخبرکم بما مضى و بما هو قائم میں کہا اے بولی بول اے خدا نے میں رویا وہ مثال ہے اللہ کے رسول وہ جو دو پہاڑوں کے درمیان کھجور والے شہر کے درمیان رب نے بھیجا اس نبی کی شان کیا ہے یخبرکم بما مضى جو کچھ ہو چکا وہ اس کی بھی خبریں دے رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کی بھی خبریں دے رہا ہے پریشان بیٹھو میری گفتگو نہ تو پھر جنے والا نعرہ دلاؤ ایک بندے کو ویکھتے بھی وہ کی کر رہا ہے تو نہیں سمجھ رہی وہ کی کر رہا ہے نعرہ کر کے نعرہ لاؤ تکبیر نعرہ رسالت اجے کوئی نہیں تسی مدرار والے تسی کوئی تانوں فریضہ لگے فریضہ نہیں لگے بل کر کے بولو تانوں ڈارے کیسے پڑھو تو حضور کا نام لینا نہیں تسی دائما ویکھ رہے ہو ممتاز قادری دا نعرہ لاؤ اے ڈر والی کیڑی بات ہے ممتاز قادری دا نعرہ لاؤ جڑا ممتاز قادری نے خلاف ہے وہ تو بکری بھی نہیں ہے
ہاں ممتاز قادری کے جڑا خلاف گل کرنا تو بکری بھی نہیں بنتا، یہ تو میرے آقا مولا کا فیصلہ ہے۔ نابینا صحابی مار کے آئے کہ حضور نے عرض کی تھی حضور میں زنانی مار آیا ماورائے عدالت، میں نے تو جی کتاب المغازی ہو کوئی پڑھے اے تھلے اے بھائی اے کتاب بخاری ہو بابا اے تھلے والی کتاب المغازی اے کتاب المغازی اے دے وچ رسول اللہ دا فرمان جدو نابینا صحابی راتی زنانیاں مار کے آئے تو حضور نے فرمایا قتلت بنت مروان، زنانی مار آئے ہو ماورائے عدالت مار آئے ہو، قانون کو ہاتھ میں لیا ہے۔ پاکستان کا قانون تو اسلامی بھی نہیں ہے، جس کو ہاتھ میں لیا گیا ہے وہ تو محمد عربی کا قانون تھا جس کو نابینا صحابی نے ہاتھ میں لیا ہے۔ کی باتیں کرتے ہو ہمیں بھی بتاؤ اس قانون کی بات، ہاں اس قانون کی بات کرو جو محمد عربی کا قانون ہے، یہ ہاتھ میں لیا گیا۔ پاکستان کا قانون تو ہے اسلامی نہیں جس کو ہاتھ میں لیا گیا، ساری دنیا ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لیا، یہ محمد عربی کا قانون نابینا صحابی نے ہاتھ میں لیا۔ رات ماورائے عدالت عورت قتل کر دی گستاخ رسول۔ جب حضور کی صبح پیچھے آ کر نماز پڑھی تو حضور نے فرمایا یا قتلت بنت مروان، زنانی مار آئے ہو زنانی مار آئے ہو، قال نعم بأبی انت یا رسول اللہ، حضور مار آئے ہو۔ سمجھنا جاجو نہیں ہوتا جڑا حضور کی محبت کرتے ہیں، پہلے جج ویکھیا اپنے آپ میں چاچا، ہاں حضور کو دیکھ کر پیار ہوتا ہے بس۔ امام مالک حضور کا نام لیندے سن تے ایویں روندے سن تے آپ دے شاگرد کہندے سن او استاد جی کی کیوں جے منہ بنا دیو بادشاہ اے لوگ بندہ چنگا نہیں لگدا جے تسی منہ بنا دیو اینج روندے ہو حضور کا نام لیندے جائے۔ آپ نے فرمایا چلو جو میں ویکھدا تسی ویکھو تسی کدی گل نہ کرو۔ کہ محبت وچ فتوے نہیں ہوندے، ہاں ممتاز قادری محبت وچ کام کیتا، ڈالر لے کے کام کیتا ممتاز قادری۔ میں آخر تے تانوں ممتاز قادری دی پیو دی گل نہیں سنانی، اس 4 جنوری لاہور وچ مسلم مسجد وچ پروگرام کیتا ہے لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ، تے ہزاراں لوگ آئے تے میں بڑے بڑے پیر بھی بلائے مولوی بھی بلائے، لیکن قوم نہ مولویوں واسطے آئی اس دن نہ پیراں واسطے آئی۔ میں 3 سال اذان دیتی لاہور تے گلی کوچے وچ، کہ میں کہ ہم جماعت کرائیے تھوڑے جب مقتدی بھی 4 کٹھے ہوئے بھی کوئی، اور 4 بجے تک مجمع رہا، نہ روٹی نہ پانی نہ چائے، اسی کچھ بھی نہیں دیتا، ایک بندہ بھی نہیں دیا۔ ہے کوئی تو مجمع نہ اسی عمرے کا ٹکٹ رکھا، نہ کسی بڑے خطیب کو بلایا، نہ نعت خان کو بلایا۔ آخری 4 بجے ممتاز قادری دی پیو نے تقریر کی تھی، وہ میں تو ہم آخر کے دسنی انہیں تقریر کی تھی۔ توجہ، نبی علیہ السلام ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا ہے، یہ قانون کو ہاتھ میں نابینا صحابی نے لے لیا ہے، یہ نابینا صحابی نے ہاتھ میں لے لیا۔ حضور نے فرمایا زنانی مار آئے ہو، عرض کی تھی مار آئے ہو، حضور نے فرمایا اگے صحابی چونکہ مسجد نبی شریف میں سناٹا چھا گیا، نابینا صحابی سے دیکھ رہی سن رہے کچھ تے فوراً سوال کیتا حضور آگا لگے فی ذالک شیء یا رسول اللہ، حضور تھوڑا قانون ہاتھ سے لیا تو کیا اس کی سزا مجھے ملے گی، مجھے قتل کر دیا جائے گا اس عورت کے بدلے میں؟ سبحان اللہ۔ نابینا صحابی حضور کو سوال کیتا، لکھاں سلام ہوں شکر کیتا ہے، میں ایسا مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا میرے غلام ہے تو کی سوچا، ہے تو کی سوچا تین قتل کرنا ہے، لا یلقت وفی انزان۔ حضور نے فرمایا قیامت تک جب میری عزت کا مسئلہ آئے گا نا میرے قانون کا، پھر 13 گھنٹے تقریریں نہیں ہو گیا، ممتاز قادری 27 کروڑیاں گورنر مار کے تے جیل میں بیٹھ کے ناپ پڑے گا یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی ہے۔ ممتاز قادری تیرے چاند نثار، بے شمار بے شمار، ممتاز قادری تیرے چاند نثار، بے شمار بے شمار۔ یہ گل ہے جو ہے حضور نے فرمایا تو کی سوچا، لا یلقت وفی انزان، فرمایا قیامت تک جب میری عزت تے ابو کا مسئلہ آئے گا نا تب کوئی جانور بھی اسے چوں نہیں کرے گا، بکری بھی کوئی چوں نہیں کرے گی، میں ہاں بکری کا کام ہی ہے میں شروع کر دیں گے۔ فرمایا چلیے ایویں بھی میں کر دیا نا جب میری عزت کا مسئلہ آئے گا تو بھی چپ ہو جائے گی، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، بس نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ لو جی بھیڑیا جب ایک گل کی تھی تو اگو چرواہا کی کہنے لگا، بھیڑی نو پھر چرواہے نے اگلی گل کی تھی، قال الرائی من لی بغنمی، تو چرواہا کہنے لگا بابا میں جانا تھا حضور کی بارگاہ میں، لیکن من لی بغنمی
اے میری بکریاں دا کی بنے گا؟ اے میری بکریاں دا کی بنے گا؟ اتنا بڑا ریوڑ ہے بابا، سائیں سے بات نہیں چلنیاں، داسیں من لی بے منا می۔ میں نے کہتے تھی بھیڑیے اتنی لمبی گل نہیں کی تھی جڑیاں تو کرنا، میں کہا تو بہت کھوتے پڑے ہوئے تھے تھا 12 تقریریں تو پڑھیاں گلا تو میرے نام کرنا۔ میں اس واسطے نال چاہیے کر رہا، میں جب بھی جو بول پہ میں بھی خام خواہ نہیں ہوتے نا، جناب وہ جتی کٹتے جناب وہ بورڈ لا لینے کہ یہاں MBBS ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے، میں کہ جتیاں کٹنے والے بورڈ لا دے تو 420 کا کیس ہے۔ کدی دیکھے جی نہیں جتیاں کٹنے والے مراد نہیں میں اس کی توہین کر رہا ہوں، حضور کا غلام ہوئے تو میں وہ پیر دی خاک بھی اپنی پگڑی نہ بدلنے واسطے چاہتا۔ یہ خراب نہیں، پیشہ خراب نہیں، میں گل ویسے کر رہا ہوں کہ میں ایک بندہ ہے ہی نہیں اس کا۔ کالا زیب، انہیں کہا جی بکریاں تو کون چرائے گا؟ کالا زیب، قاضی ایاز فرمانے بھیڑیا بول پیا انا ارعاہا حتی ترجع، انہیں کہا بابا حضور کی بارگاہ میں جا صحیح، تیری واپسی تک فقیر ڈیوٹی دے رہا ہے۔ جا تو ارعاہا، میں ان بکریوں کو چراؤں گا حتی ترجع، یہاں تک آپ بارگاہ رسالت سے واپس یہاں پہنچ جائیں، اتنی دیر میں تیری بکریاں ارعاہا، میں ریوڑ چراواں گا، بکریاں چراواں گا، رائی میں بن پاواں گا۔ لو جی قاضی ایاز فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں جو بندہ چلا گیا، قال الرائی افات الرائی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ، اور رائی چلا گیا، انہیں سارے جا کے حضور نے عرض کی تھی حضور این میں بکریاں چرا رہے سی، این بھیڑی آیا، پھر این جو نے بکری نپی، پھر میں ڈنڈا لے گیا تو این چھڑایا، پھر انہیں این گل کی تھی، پھر انہیں این اٹھ گیا، پھر میں انہوں نے کہا تو چلا جا۔ حضور نے ساری جب گل کی تھی نا تو میرے آقا نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ یہ ہے محفل میلاد بکرام لگا، یہ ہے محفل میلاد، یہ ہے محفل میلاد قاضی ہے۔ پہلی سطر تے ایک گل موجود ہے، کہتے ہیں جب رسول اللہ کی بارگاہ میں جو صحابی سنا چکے تھے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا۔ حضور نے فرمایا صحابہ کو اکٹھا کرو، سارے صحابہ کو اکٹھا کرو۔ جب صحابہ اکٹھے ہو گئے حضور خود میرے محفل ہے، خود حضور میرے محفل ہے۔ حضور نے فرمایا قم، فرمایا ہون اٹھ فحدثہم، فرمایا ہون اٹھ کے وہ گل دوبارہ میرے غلاموں کے مجمع سنا۔ میں نے تسی لاہوروں بلایا میں اٹھ تے سکدا نہیں تے ورنہ تسی میں کہتے مولوی صاحب قم اٹھو جی، اور اے جڑا خدے نے اعلان کیتا ہے یہی مطلب ہے قم فحدثہم، کہ ابھی ابھی حضرت تشریف لانے والے ہیں جو لاہور سے آئے ہیں خطاب کرنے والے ہیں، اس کا یہی معنی ہے۔ حضور نے فرمایا قم، فرمایا اٹھیے 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 فحدثہم، آپ ان کے سامنے تقریر کیجئے کہ بھیڑیے کو آپ نے کیسے پایا، پھر بھیڑیے نے آپ سے کیا بات کی، پھر آپ یہاں کیسے پہنچے، بھیڑیے نے آپ سے کیا گفتگو کی۔ قاضی ایاز فرماتے ہیں جب وہ گفتگو کر رہے ہیں اصل اس بندے ایک بندے کو بڑی تکلیف ہوئی اس گل ہوتے، کہنا جی یہ کسی حدیث میں موجود نہیں ہے، اے جڑا تسی اگلا گل بولتے ہو۔ قاضی ایاز نے لکھیا کہ جب وہ سارا قصہ بیان کر رہے سی تو دے دل وچ خیال آیا، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم خذ الى غنمک تجدها بوفرها، اے لفظ کا میں ترجمہ کرنا، حضور نے فرمایا میرے غلام پریشان نہ ہو، انہاں دے سینے دل وچ خیال آیا کہ یار بکریاں جے رگڑ گیا پیچھے بھیڑیا تو پھر بھیڑیا تو بھیڑیا ہوتا ہے، فرمایا کہ بکریاں میرا سارا ریوڑ پیچھے تو نے گڑا گھٹ کے دبا دیتا، بھیڑیا کھانا نہیں مارتا زیادہ ہے، اس واسطے وہ خطرہ ہویا، کھانا دیکھ کہ بھیڑیا رہ جانا سی، انہیں کہا یہ بکریاں پیچھے گھرم کان چھٹیاں تو پھر کی ہوئے گا؟ میرے آقا نے فرمایا نا نا اب تقریر تیری ختم، خذ الى غنمک، فرمایا واپس چلا جا، فجد تجدها بوفرها، فرمایا ایک بکری بھی کم نہیں ہوئے گی، جڑا بھیڑیا وعدہ کیتا وہ پورا کرے گا۔ بھیڑیے بھی حضور دی بارگاہ وچ اس طرح کی گلاں کرن، بھیڑی بھی حضور دی عزت اور آبرو واسطے بکری بھی نہ چھیڑن کہ تو ممتاز قادری نوں ایویں پے گیا ہاں بھائی بھیڑیا اس واسطے نہیں نہ چھیڑیا انہیں کہ بارگاہ رسالت وچ پہنچا، جڑا حضور دی بارگاہ وچ بندہ چلا جائے تے بھیڑیے بھی پیچھے بکریاں نوں کچھ نہ کہے۔ تے ممتاز قادری کی کیتا ہے؟ ممتاز قادری تو پوری ملت کا قرض اتاریا، ممتاز قادری تو پوری ملت کا قرض اتاریا، اور کوئی معمولی آدمی نہیں،
اس کے بعد میں جڑی گل کی تھی وہ بھی ذرا نال سناؤ. ممتاز گل کی کہنے لگا میرے تو پہلے شاہ صاحب تقریر کی تھی, عرفان شاہ نے کی تھی, میرے نال بیٹھے تھے, پھر میں تقریر کی تھی, اس کو پہلے بڑے علماء نے تقریر کی تھی, نادہ بھی ہوئی, 4 بجے تک جو پروگرام جاری رہے تو تم سوچ سکتے ہو اسی عشاء تو بعد شروع کیتا ہے, لیکن میں جان بوجھ کے لمبا کیتا, میں کو چپ کر کے بیٹھے رہو, جدا دل کرتا ہے چلا جائے, جڑا لبیک تے آیا وہ بیٹھے, حضور دے نام دے جڑا ہے وہ بیٹھے, باقی چلا جائے. شاہ نے تقریر کی تھی, ایک بندہ بھی نہیں ہلیا, پوری مسجد کے اوتے تھلے باہر جیسے ٹینٹ لائے, ایک بندہ بھی نہیں ہلیا. شاہ کی تقریر سن کے بندہ کوئی ٹر پوے. میں عرفان شاہ کی تقریر سننے آیا, مولوی خادم تقریر کی تھی, ایک بندہ بھی نہیں ہلیا. میں مولوی خادم تقریر سننے آئے تھے, وہ چلے گئے, کوئی بندہ نہیں ہلیا. اس دن میں نے کیا, میں میرے پنگا میں بھی ساہ آنا شروع ہو گیا, ساہ آنا شروع ہو گیا, خوشی ہوئی اس دن. میں کہا یار کم از کم 3 سال اذان دیتی کوئی تو فائدہ ہوا, بس اتنا ہی میں چاہتا سی, انہیں جانا انہیں مانا, سبحان اللہ. اے بت جڑے دار بائے بوتل نے بوتل چھڈو, حضور دے در تے آؤ, بس ایتھے گل آ کے مکے, حضور دے در تے آؤ. ممتاز قادری دے پیو نے جڑی گل کی تھی وہ بڑی ڈاڈی کی. ایک ساڈا جنرل ہے کمانڈو صدر پاکستان صاحب, میں کہا تو سانو جیل رکھی رکھیا ہے. عرفان شاہ میں ہسایا اس دن نال بیٹھے, میں کہا جی تہاڈی کو دعا لگ گئی پرویز مشرف, میں کہا تانوں جے اندر دتی رکھیا ساڈے نال تسی رہو, تہاڈی روزانہ آئی شوگر ہوندی سی, میں کر دیاں گا, میں کر دیاں گا. تے میں کہا تساں ہن انج کی کرنا سی, اج تسی آپ کو گڈی بیچارے دا ہارٹ اٹیک کروا چھوڑے. کہتے نہیں بڑے عرصے کہنے تو یاد رکھے ہویا, میں کہا رکھے نہیں تسی جناب کمرے کلے ہی لیٹر آتے سی, اسی کہتے شاہ جی اٹھو سانو بھی تو لیٹر دیو, بس اتنے سانو نکے جا کمرے 5 بندے نو تاڑی رکھیا ہونے. پرویز مشرف نے پورے 8-10 دن انہیں جناب سانو وچی رکھیا, باہر بڑا تالا لا دیتا, جڑا کھلتا روزانہ وہی نہیں کھولیا انہوں نے. میں کہا کم از کم جتنے دن اسی تاڑے رکھیں اتنے تو بھی تڑتا نہ اندر سانو جو تاڑی رکھیں, لیکن اسی دلیر ہو کے اندر رہے, اس واسطے کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں تو در بدر یوں ہی کھار پھرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء حق اہل سنت, شرم کرو حیا کرو, غازی ممتاز حسین کو رہا کرو, شرم کرو حیا کرو, شرم کرو حیا کرو. غازی ممتاز کو رہا کرو, بس ایک ہی بات ہے ساڈی, اور گل کوئی نہیں. خواجہ شریف نو میں درخت دے اوتے چڑھے گا, حضرت میں کہا تو تھلے لگے تے پیر کوئی نہیں, تو روندا ہے. میں کہا چلیا ہن تو کہندا نواز شریف تو نواز شریف سینٹ کی ٹکٹ دے تو ناس جائے. میں کہا انج نہیں ہونا, اور روندا ہے کہ نہیں جی میں تو حضور نے قبول کر لیا. میں کہا سیدھا ہو کے کھڑا رہو, ممتاز قادری دے پہرا دینا ہے تھے. ممتاز قادری اسے بلایا تے وہ تقریر پیچھا دوسرے نذیر اختر تھے, آگے انہوں نے تقریر کی تھی. خواجہ شریف کہتا ہے میں تھوڑا سا بیمار رہتا ہوں. میں کہا چلو گھر رہو بیمار نہ ہو, لیکن ممتاز قادری دا پہرا دینا ہے. خواجہ شریف نے میں گل کی تھی بڑی مزے والی, اس تو روندا ہے. میں کہا خواجہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کدھر ریٹائر ہو گئے, انہوں نے نام ہی کوئی نہیں جانتا, تیرے تو پہلے جڑا ریٹائر ہوا ہوتا نام ہی کوئی نہیں جانتا, اعجاز چودھری. میں تمہیں ویسے دسنا تمہیں کوئی نہیں پتا اعجاز چودھری, اس تو پہلے بھی کئی جناب ریٹائر ہو رہا ہے, افتخار چودھری ریٹائر ہوا ہے, انہوں بھی 2 مہینے سالوں بعد کسی نہیں پوچھنا. اس واسطے کہ قیامت تک جدا نام رہنا ہے, حضور کی نسبت نہ رہنا ہے. کشمیر تھوڑے اور ایڈوکیٹ تھوڑے لیکن اندر تسی بلا دے ہو, ہر تک سچ ہے کیوں بلا دے ہو. ایک بات یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, ایڈوکیٹ دی وجہ تو تسی نہیں بلا دے, قسم چکے دسو انہوں نے اس وجہ تو بلا دے ہو. ہاں میں کہتا نا تسی خود اعلان بھی کیتا ہے حافظ ناموس سے رسالت دی وجہ تو. کشمیر کی تاریخ جدوں بھی لکھی جائے گی انہاں دا نام آنا ہے. میں خواجہ شریف نو کیا, میں کہ ممتاز قادری دا قیامت تک نام چلنا ہے جویں علم الدین دا چل رہا. قیامت تک جدوں ممتاز قادری دا نام آنا ہے تے تیرا نام نال ضرور آنا ہے. کیڑا سی او جنے مقدمہ لڑیا, وہ کہندا خواجہ محمد شریف سی. وہ کہندا کہ میں حضور دا بڑا کرم ہوا, میں قبول کر لیا. حضور دی غلامی اختیار کرنی کیوں جی, بالکل اس طرح سے رہنا کم. اسی کوئی ممتاز قادری نے ڈر کے رہ رہے, ہن 15 فٹ دی دیوار نہیں بنا دیتی, نہ دیتی اور اس نے ساری چراندہ 15 فٹ دی دیوار اور بنا دیتی.
تازہ تازہ سارا عملہ بدل دیتا ہے ممتاز قادری کا جو کہتا عملہ سارا ہی بدل چڑھے کیونکہ میں انہیں تقریر کر رہا کئی مخبر تھے بیٹھے انہیں جو غور گمتی انہیں جا کے راتی لاہور مولوی آئی سی دماغ خراب سی اس مولوی کا وہ امن و امن کے خلاف باتیں کر رہا تھا پاکستان قانون کو ہاتھ میں لینے کی باتیں کر رہا تھا جو فورا دے ہی لکھنا ہے آپ لوگ ہی بتواڑی تو میں اگر تمہیں چگلیاں دیکھتے ایسی نہیں بیٹھے لکھنا رہے یہ بھی کچھ لکھ رہا ہے ہاں جڑا ممتاز قادری کے خلاف لکھی جا رہا ہے وہ خلاف بھی لکھی جا رہا ہے ایک پرلے پہنے قیامت والے دن ہاں ایک پہنے قیامت من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا تو مت سمجھ کے تیری ڈائری جڑی اتنے نہیں ہونی چاہیے حضور کے سامنے پیش ہونی سبحان اللہ ایسے پیش ہونی ہے ڈائری ہوں اسی تقریر کرتے ہیں تو سمجھ میں بھائی جیب توڑوں گا میں آ کے جب جیب توڑنی ہے اعلان کر کے جمع گے اج نہیں جانا تھوڑی ٹنگا نہ کمی جان جی نہیں جانا نہ جاوے کم از کم گل تو دلیری نہ چھوڑے اگر سی میں اے پگڑی جڑی نا دوری بدی ہے دو میں کہا گاؤں کر دوری بدی میں جب نہ اس رسالت میں گفتگو نہیں سی کرتا تو میں 5 گز دی پگڑی بندا سی اے ہن 8 گز دی پگڑی دوری میں جان بوجھ کے بننا اس واسطے کہ میں جب گفتگو کرنا کوئی پتہ نہیں کہ مسیحی گولی لگ جائے گڈی وچ لگ جائے رائے تے جانے لگ جائے جتھے مرضی گولی لگ جائے میں ایک بندہ اس واسطے اللہ دے گھر وچ بیٹھا اور کوئی مقصد کوئی نہیں اس 8 گز بنن کا تو کی نہیں بندی 8 گز بنن دی میں اس واسطے بننا بھی کدھر گولی لگ جائے میرے نال سارے نس جان کوئی مسلمان تے گزرن تے کم از کم اسی جی لپیٹ کے کدھر چھوڑ دے اجنبی بندہ مر گیا یار کم از کم دے وچ تے میں رسول اللہ دے سامنے پیش ہو جاواں حضور امام مالک کہہ کے سنے گل کہ جب حضور کے خلاف گل ہوئے حضور کی امت بدلا نہ رہے تے ماں بقا امت بعد شک میں نبی یہ حضور پہ ساری امت مر جاوے ایک لمحے وچ مر جاوے زندہ رہن دا حق نہیں حضور میں گلاں بڑیاں کیتیاں تے تہاڈی عزت تے تھوڑی کھا کے تے آ گیا اور کچھ جیل کا تالا ٹوٹے گا اللہ آپ کو سلامت رکھے آمین یار تسی او ایک بندہ باہر اٹھ کے اس میں اتنا جوش آ گیا تسی اندر بیٹھے میرے منہ والا کاٹ رہے ہو ہنے گولی آئی گولی تو آنکھوں کسے نہیں مارنی میں تو اسی واسطے نال کفن تو نہیں کرتا یہ ڈال کے میں تا ہوئے کہ میں کفن کو ڈال کے رکھتا ہوں میں کفن نال بدے ہوئے آسر دے ایسے واسطے میں بدے ہوئے مطلب کسی کو گھمنڈ ہوئے کسی کو طاقت ہوتے کسی کو پیسے ہوتے کسی امریکی ٹٹو پہ بڑا کھڑا ہوئے کوئی دارا لائے کہ ممتاز قادر کہہ رہے ہوئے ہم بے نوا فقیر لیکن رسی مالکہ دے ہاتھے چھے کتا اس واسطے زیادہ بھونکدا رسی جی مالکہ دے ہاتھے چھے رکھی ہوئی اس واسطے دلیری نال گل کرنے آئے جنہوں نے رسی کسی اور دے ہاتھے چھے وہ قادر کمن ساڑھی رسی مالکہ دے ہاتھے چھے اس واسطے سی ممتاز قادر کو ہیرو کہتے برکے پان والے مولوی نہیں اسلام آباد برکے پا کے نکل جاؤں گے اسی تو حقیقت گل کر رہے ہیں اسی جب گل کرنی بھائی ممتاز قادری واسطے جانا ہے اس دن اسی جانا ہے انشاءاللہ اس دن اسی جانا ہے انشاءاللہ تسی جا کے مخبریاں مت کیتے کرو اسی گل جڑی ایتھے کر رہے ہیں لاہور میں ہی کیتی گل تے میں لاہور ہنی کنٹینر کی محمد عربی دے غلاماں دے سامنے سمندر کوئی شہری کنٹینر کیڑی شے کنٹینر رکھنا اپنے سنبھال کے جی کنٹینر والے تھوڑے میں جمعے کے دن داڑھی کل تقریر کی تھی شہباز شریف کے خلاف کہ میں نے اسی میں جمعے تو بعد میں گرفتار ہو جانا اتنی میں سخت کے خلاف تقریر کی تھی بڑے گاڑا کٹیا اس واسطے میں کٹیا کہ میں کہ میلاد کا مہینہ ہے تو فیسٹیول منا رہے تو فیسٹیول منا رہے مسلمان کڑیاں تے منڈے جناب ایسا کہہ کے جناب ہو رہے تے کوئی جناب کبڈی ہو رہی تے کوئی میں کہ حضور آ گئے تو منوانا ہے تو میلاد منوا بچے کڑیاں اکٹھے کر تے وہ پڑھن تنال بدرو والے نا حضور آ گئے حضور آ گئے سرکار کی آمد سردار کی آمد سرکار کی آمد چارہ کی آمد سونے کی آمد آمد مصطفیٰ چہرہ وقت ہو میں گل کی تھی یہ میرے آقا مولا نے علماء کی ڈیوٹی لائی یہ مت کوئی سمجھے کہ اسی اپنی مرضی نال گلاں کر رہے ہیں میرے آقا مولا نے بنی اسرائیل کے مولویوں کا ذکر کیتا حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے مولوی
جب قوم گناہ میں مبتلا ہوئی، قوم علماء نے منع کیتا فلم ینتہو، قوم باز نہ آئی، تو حضور نے فرمایا پھر بنی اسرائیل کے مولوی ظلم و ستم کی ٹاپ نہ لا سکے، تو او پھر فجالسوہم فی مجالسہم وآکلوہم وشاربوہم، حضور نے فرمایا پھر بنی اسرائیل کے مولوی تے عوام میں مل گئے آپس سے، ضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، حضور نے فرمایا پھر اللہ نے انہوں کے دل آپس میں ملا دیتے۔ عبداللہ بن مسعود اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں فجلس رسول اللہ وکان متکئا، کہتے ہیں حضور ٹیک لا کے بیٹھے سن، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ، فرمایا نہیں میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرنا، سبحان اللہ، میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرنا۔ حضور نے فرمایا میری امت کے علماء نے کیا کرنا ہے، ولا تامرون بالمعروف ولا تنهون عن المنکر، فرمایا مشرف کی حکومت ہوئے یا بے نظیر دی ہوئے، بھٹو دی ہوئے یا اورنگزیب عالمگیر دی ہوئے، محمود غزنوی دی ہوئے یا صلاح الدین ایوبی دی ہوئے، شیر شاہ سوری دی ہوئے یا جہانگیر اکبر دی ہوئے، فرمایا میری امت کے علماء نے حالات نال سودے بازی نہیں کرنی، ولا تاخذن علی ید الظالم، فرمایا قیامت تک جیڑا ظالم اٹھے میری امت کے علماء کی ذمہ داری وہ ہاتھ پکڑن، ولا تاخذن علی الحق اثرا ولا تکسرن علی الحق کسرا، جیڑا حق تو پڑ جائے میری امت کے علماء کی ذمہ داری انہوں چھک کے لے آمن، حق کو تے پابند کر دے ون، کدھر جا رہے ہیں محمد عربی کا دین یہ ہے۔ ہم کسی کو دیکھ کر یہ گفتگو نہیں کرتے کہ کوئی بات یہ آپ بیٹھے ہیں یا فلاں بیٹھا ہے، یہ میرے آقا نے ڈیوٹی لائی، حضور نے اتنا اعتماد فرمایا، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، قسم چکی، فرمایا میری امت علماء جہو جی ظلم و ستم ہوئے تو ہم کوئی کوڑے مارے احمد بن حنبل کو ہمیں اٹھا دے پیٹھ ہوتے بن کے مارے، تے پھر بھی امام احمد بن حنبل اٹھتی پیٹھ ہوتے بادشاہ دے بندے کوڑے مار رہے سن، تے آپ نے فرمایا سنوئے جڑا میں نے جانتا ہو تے جانتا، جڑا نہیں جانتا میرا نام احمد بن حنبل ہے، بادشاہ کہتا قرآن مخلوق ہے، میں کہتا مخلوق کوئی نہیں، اور مارو کوڑے۔ یہ سارے بزرگوں کا کردار ہے۔ سادہ امام حضرت امام ربانی کی داڑھی نہیں نہ پئی اپنے جہانگیر کے سپاہیوں نے، داڑھی پکڑ کے لڑک پائے امام ربانی نہ، آپ نے فرمایا کمینے حضور کی ڈیوٹی لا گئے، یہ نہیں ہو سکتا، گردن میں جھکی جس کی جہانگیر کی آگے۔ ساڑھے بیٹے نے بڑی زبردست اسلام کی خدمت کی تھی، ہوتے امام حضرت چلے گئے، علامہ فضل خیر آبادی ہڈیاں بنوا چھڑیاں، لیکن اتنے بھی انگریزوں کا اقدام سامنے منہ نہ لایا، انگریز آخری والی بھی کہے کہ جناب کہہ دو کہ جو تھلے فتوے دے نام کیا فضل آگے کوئی ہو رہے، علامہ اٹھ کے بیٹھ گئے، ہڈیاں گڑی ہوئی سن، علامہ اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا کمینیا تو کی کہنا، میں ڈر گیا، ایک فضل حق نہیں ہزاروں کی ہومن، تے گل انجی ہے کہ تمہارے خلاف جہاد فرض ہے۔ ساڑھے حضور نے ڈیوٹی دلائی اپنے علماء سے، اتنا اعتماد کیتا کہ قیامت تک علماء نے حضور کے دین دا جھنڈا ہے انشاءاللہ، تعداد نہیں اتنی فلانے بندے کو تعداد اتنی ہے، بندے اتنے میں تو گل ہی کوئی نہیں۔ اور فیض احمد فیض گل انہیں بڑی بڑی کی تھی، ہے تو شاید گل بڑی بڑی پیاری کر گیا فیض احمد فیض، کہنا تھا مقام کوئی مقام راہ میں کوئی فیض ججا ہی نہیں، کوئی ججا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ آواز کی تھی اسی انہوں نے وارث یہ ہو جاتا نہیں، لیکن ضرور ہم کوئی گرفتار کرے یا جتنے مرضی کوئی لے جائے، جب حضور نے فرمایا نہیں تسی ظالم کا ہاتھ نہ بڑھائیں، تے بچیاں جنہاں دی مسلماناں دیاں تھیاں صفا مروا دے درمیان نہیں سکدیاں کبڈی کھیڈن، یہ علماء کیوں نہیں بیان کرتے اپنے سٹے جاؤں تے؟ صرف خان بھی آیا، حضور حلیمہ سعدیہ کے گھر گئے، بس تشریف لے گئے، پھر پیچھے خطیب آیا، وہ بھی اتنے تک جناب گل کر کے چلا جائے گا، اگلی گل بھی کرو حضور کی امت کے سامنے کہ حضور حلیمہ سعدیہ کے گھر تشریف لے گئے، پھر حضور واپس آئے، پھر حضور جوان ہوئے، پھر حضور نے اعلان نبوت فرمایا، پھر حضور کو لوگوں نے پتھر مارے، پھر اوجڑیاں پھینکی، پھر صدیق اکبر کے منہ پر جوتے مارے، پھر حضور نے ہجرت کی، پھر حضور بدر میں بھی گئے، احد میں بھی گئے، حنین میں بھی گئے، خندق میں بھی گئے، امام حسین کا بلا بھی گئے، اے دین کے لیے بیان کریں۔ ساڑی قوم بھی یہ نال خوش ہے، نات خانہ دیا جیبہ بھر گئے، نات خان بھی جناب ٹپے گا کہ او جا رہے ہیں۔ میں 1974 جیلم پڑھتا سی جامع مسجد کی ابتدا وچ، پارٹی بھی تھی حسن نال بزرگ لوگ بیٹھے، انہوں بابا نواب دین جان کے انہوں گجراتی صوفی نواب دین، حاجی نواب دین انہوں نے کہتے ہیں، کوئی بزرگ بندے تھے، اس پر میر پر واقع تھے۔ میں 1974 پڑھتا سی کہ بابا نواب دین گجراتی تیمان بدے ہویا تے نقشبندی والی ٹوپی پائی تے خسا پایا جٹاڑا تے نام پڑھا نام دے سن، نہ 5 قسم کی پگڑی نہ 5 قسم کا لباس نات خانہ پایا ہے۔ میں کہا جس نبی دی نات پڑھنا ہونا تھا یار در کچھ تو ایسا طرح لباس تو مطلب ہے پڑھنا 5 اداکارہ کی طرح تو تیار ہونا کہ لباس کا انسان ہوتا ہے، کم از کم تک پڑھنا دیکھنے تے صحیح محمد عربی کا غلام نات پڑھ
داڑیاں تازیاں چٹ کرا کے خسخسیاں رکھ کے تے میں کہتا ہوں جس نبی دی چہرہ پسند کوئی نہیں تے حق نے دیتا ہے تو یہ گل کر حق کو گل کرے جڑا امام ربانی ہوے جدد الفسانی ہوے پھر نشاء پھر نال تقریر بھی شروع کر دین گے بھئی نال خطیب ہون کے نال تقریر بھی شروع کر دین گے بھئی تو اپنا نام ہے تو نال پڑھ تے تقریر نہ تے وہ تقریر تے جا کے درس نظامی پڑھ لال تقریر بھی شروع کر دے پھر پیچھے خطیب آیا کھنا تے ہاتھ رکھ کے انہوں بھی جناب اتنے تک گل کی تھی جنہوں تسی نہیں چاہیا میں تے چاہیے نہیں ہے بس ایک گل ہو گئی اگلی گل بھی کرنا تو رسول اللہ بدر اس کی تشریف لے گئے گل کیوں نہیں کرتا تو اگلی اس واسطے کہ قوم نہیں چاہتی اسلام اگلی گل ہوئی تو پھر تو اسلام جانا پڑنا پھر تو رسول اللہ کے دین میں سے جانا پڑنا ایتھے جا کے گل کرنی حضور آ گئے کائنات میں دسنا ہے جب ایک گل کرنی کوئی نہیں تو کفر تے رچھانا اگلی گل بھی کرو رسول اللہ دی عزت اور آبرو تو بعد اگلی گل کرو حضور آ گئے حضور دین لے کر آئے حضور نے لوگ ایسے پتھر مارے امیر حمزہ کے ٹکڑے ہو گئے حضرت عبداللہ بن جاش کے ٹکڑے ہو گئے حضرت انس بن نضر کے ٹکڑے ہو گئے بڑے بڑے شیروں کے ٹکڑے ہو گئے اسلام کی خاطر تے تم تے میں جتے بھئی چھڈو جی مرے اسلام جی چھڈو جی مرے اے تو نام سن کے کیا حضور دی پھر ساڈی نام سنن تقریر سنن تو بعد پھر دروازے تسی جناب تبرک لے کے کھڑے ہو جاندے ہو اوتھے جتنا کوئی سنیا ہوندا او سارا دروازے بیٹھ کے لوگ چلے جاندے او مینوں دیوی ہوئے میں کہا اے لالچیا تو حضور میں لیس بس گئے بدتمیزی کے نام نہ مسجد کا احترام نہ کھان کا احترام نہ پین کا احترام تو یہ طریقہ کار اختیار کرو میرے آقا و مولا جڑا دین لے گیا اس دین نال کوئی پیار کوئی نہیں کسی کو اگلی گل میں جڑی کرن لگا بڑی توجہ والی اے چار جھڑیاں تسی لا چھڑیاں لوگ صحابہ نے جھڑیاں لائیاں اے کوئی گل کرنے والی صحابہ نے جھڑیاں لائیاں ہن میں ذرا گل کرن لگا اے حیات صحابہ ہے چلو بیٹھو جی کتاب آخری اے دے وچ حدیث پاک موجود ہے اس محفل تے جھڑیاں دے بارے میں گل کرن لگا جڑے صحابہ اپنے پیو دی گردناں کٹ کے حضور کول لے آئے انہاں حضور کو جھڑیاں چھپا کے رکھیاں سی سبحان اللہ جڑا سب کچھ ہے جی اپنے پیو دا سر کٹ کے ابو عبیدہ بن جراح کنوں ناپ کے گردن این سر چکیا این کر کے حضور دی بارگاہ وچ آئے پیو دا سر کٹے ہویا اے ممکن عقل وچ آندی گل این سر کٹیا تو تے میں تے بکری دا سر نہیں پاشا پر تو بغیر لے دے کہ بکری دی موت میں نے جب پال اسی تے بکری دے سر کولوں ڈر رہے پیو دا سر چک کے این لے آئے تے حضور نے جب ویکھیا تے فرمایا بھائی حقا فرمایا کدا سر چاہیے کرنا عرض کی تھی میرے پیو دا سر فرمایا کیوں کٹے عرض کی تھی گستاخی کی تھی کٹ کے لے آیا جناب نے پیو دے سر پیروں میں چھوڑ دیتے تھے انہیں چار لڑیاں اندر چھپا کے رکھنی ہے سن حضور اے نہیں لڑی ہے وہ سارا پہ لے لو اے ساڑھے تے براز آخری کہ جی صحابہ جھڑیاں لائیاں میں کہا کمینے تو جھڑیاں دیئے رونا پڑا جنہاں سب کچھ ہی حضور نے دے دیتا ہے بات کہنا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے اس کے بعد بولے حضور فکر عیال بھی چاہیے کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار پروانے کو ہے چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس حدیث پاک میں زبانی یاد ہے ویسے میں نال دار رکھتا بھی لوگ پریشان ہوندے ہیں یہ کتنے لکھے ہویا میں اس واسطے نال لکھیا حضرت حذیفہ بن یمان توجہ حضرت حذیفہ بن یمان وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضور نے فرمایا سی مدینہ پاک میں فلانا فلانا بندہ منافق رہے گا اے حضور نے صاحب سر کمانا رازدار حضور نے انہوں نے دسیا سی واحد صحابی ہیں جنہوں نے پتہ سی مدینہ فلانا فلانا بندہ منافق ہے حضرت فاروق اعظم اپنے دور خلافت تک اس بندے کا جنازہ نہیں سن پڑھتے جس جنازے حضرت حذیفہ نہیں سمجھا انہاں کو ایک تابعی آیا عراق کی آپ تشریف لے گئے ایک تابعی آیا تابعی انہوں کہتے ہیں جنہیں حالت ایمان صحابہ کی زیارت کی تھی ایک تابعی نوجوان آیا ینگ جنریشن وہ تابعی آیا انہیں گل کی تھی ایک ساڑی ینگ جنریشن بلے میں سوائے نہ تو کام ہی کوئی نہیں اس ینگ جنریشن والے بندے نے صحابی کو پوچھا کہ انہیں کیا حال رہے تم رسول اللہ تسی حضور نو ویکھے سی بس اہم تم وہ حضور دی غلامی اختیار کیتی سی کیا قال نام فرمایا ہاں پترا تو حضور نو ویکھے بھی سی نال غلامی اختیار کیتی نال رہا تابعی نے اگلا سوال کر دیتا انہیں کہا کیف کنتم تسنعون پھر حضور دی خدمت کی تھی تسی سبحان اللہ کی خدمت کی تھی تسا حضور دی آج کو کہہ رہے
ورنہ صحابی نے کو ڈانٹے نہیں کہ بڑا ساڑے کو پچھڑ آ گیا. آپ نے فرمایا بچیا انا کنا لنجتہدو، فرمایا پترا سی سب کچھ حضور تے لٹا دیتا سی، کچھ ہے بچائی کوئی نہیں. اپنے آپ کو خراب کر چھڑیا سی حضور پیچھے. ہن ذرا تابی کا ذوق پہ کرو. صحابہ نال بڑا پیار ہے، میں کہا کمینہ پیار ہوتے فتوے نہیں ہوندے. پیار صحابہ جیسا نہیں لیکن غلام تے ہاں وہ تو صحابہ ہی سمجھو پھرتا ہے، لیکن اسی بھی مطلب ہے نقش قدم سے چلن کی کوشش تے کر رہے ہیں. اسی اور بیٹھ کے ہاتھ سے ہاتھ پر یہ صحابہ جا نہیں کر سکے تو جو کچھ کر سکتے ہیں اتنا تے کر رہے ہیں. اور تابی کا ذوق پہ تو تابی صحابی کو کی کہنے لگے، کہتے واللہ لو ادرکنا ما ترکنا یمشی علی الارض لحملنا ولا آناکنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بابا جی تو حضور دی بڑی خدمت کی تھی، لیکن واللہ فرمایا اللہ کی قسم ہے لو ادرکنا اسی اگر حضور نو پاندے حضور دی غلامی ملتی تے ما ترکنا یمشی علی الارض اسا حضور نو زمین تے نہیں سی چلن دینا، صدا کرنا تے چکی حضور نو میں نال نشان لا کے رکھیا اے الفاظ انہوں نے کیا کہ لو ادرکنا ہو ما ترکنا ہو یمشی علی الارض ولا حملنا ولا آراکنا. فقال حذیفہ حضرت حذیفہ فرمان لگا پترا لا تمنا ذالک، دوبارہ ایک گل نہ کری تو میری اچھی کبھی کٹا چھڑ اپنے اپنی محبت کا انداز. اے صحابی نے گل کی تھی، صحابی نے کوئی نہیں کہا جا بڑے عاشقا تو ساڈے نال بڑا عاشق ہے. صحابی نے کوئی گل نہیں کی تھی، اس صحابی نے داد دیتی، فرمایا حضور نال محبت کا ایک انداز ہونا چاہیے جی تو لو جی. ممتاز قادری نے پیو نے گل کی تھی، میری گفتگو ختم. ممتاز قادری نے پیو نے آخری اسی ٹائم دیتا، میں آکھا بابا تو گل کر حضور دی امت نوں دس تو پچھتا دے رہ رہا راتی تینوں نیند نہیں آندی کدھر، تیرے کوئی شوگر بلڈ پریشر تو نہیں آئی ہوتا، کوئی نو بیماریاں تو نہیں لگ رہی عدالت کی طرف جاتے ہوئے. یہ کمانڈو ہے کہ ساڑھے کمانڈو مسلمانوں کی وجہ کدی نہیں جمے ہی کوئی نہیں آج تک. یوسف بن تاشفین کو کہنے لگا تو کہنا میں نے تجھے لڑنا ہے، تیرے نال آسمان دے فرشتے بھی آ جاندے تو میں نے شکست نہ دے سکتا. تو یوسف بن تاشفین محمد عربی دا پپرا ہویا شیر، اس نے اپنے وزیر کو کہا جواب دے. انہیں جواب دیتا ہے پھرا لکھ کے لے آیا یوسف بن تاشفین کے سامنے. انہیں کہا جواب ہوتا ہے دشمنوں کو، این جواب نہیں ہوتا. آپ نے اس کے خط کے پیچھے لکھ دیتا یوسف بن تاشفین نے. انہیں کہا میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں. آج چلا گیا. یہ ہمارے کمانڈو ہوتے ہیں. یا تو دوسرے دن یوسف بن تاشفین کی الفاظ نال جنگ ہوئی نا، زور تو پہلے ساری فوج دی نس گئی، الفاظ بھی نس گیا. تو یوسف بن تاشفین اسپین دے پہاڑ دے اوپر چڑھیا تے ایک دندا وچ ہاتھ دیا. انہیں کہا کمینیا تو تے کہندا سی فرشتے بھی آ جان تے محمد عربی دے سامنے، محمد عربی دے غلام دے شیر دے سامنے ایک دن تک کٹدا. سبحان اللہ. خالد بن ولید کے خط بڑے لمبے چوڑے میں ایک خط ساڑھے جنرل یہ ہو جائے ہوندے سن. ساڑھے جنرل یہ نہیں بھائی میں علاؤالدین خوارزم دے پیچھے جدو ہلاکو خان لگیا نا گھوڑا لے کے تے علاؤالدین خوارزم 30 گز کی بلندی تو دریائے سندھ نے گھوڑا سٹ دیتا، گھوڑے سمیت انہیں چھاڑ لا دیتی. اور اتنے ہلاکو خان بھی این جنت ہاتھ پا کے دریائے سندھ کے کنارے تے کھڑا ہو کے کہنا میں اس ماں تے قربان جنہیں تینوں جمیا ہے. 1857 میں انگریز الٹے ہو گئے، پوری طاقت انہوں نے لائی علماء تے مشائخ کو ذبح کرنے واسطے. ایک طاقت انہوں نے سی، دوسری انہوں نے طاقت ایسی جنرل بخت خان گرفتار کرنا ہے، دنیا کو دسنا ہے ذلیل کرنا ہے مسلمانوں کے جنرل کو. لیکن آج تک کسی نے نہیں دسیا جنرل بخت خان کیا ہے. جنرل ایسے تھے آج تک انگریز مشتبہ دامن پہ بڑے بڑے ہیلے نتیجے حرم تک پہنچے جنرل بخت خان کے پیچھے کہ اسی انہوں گرفتار کرنا ہے. لیکن آج تک انگریز بھی نہیں تلاش کر سکیا کہ جنرل بخت خان کیا بیٹے بس. یہ ہے محمد عربی کے غلام اور شیر. گل سمجھ آئیے. خالد بن ولید کا ایک خط سنو ذرا. ساڑھے جنرل ہو جائے ہوتے لیکن جنگ جب محمد عربی کی دین بھی ہو پھر وہ لطف بھی اور ہوگا. خالد بن ولید کا خط سنو. ساڑھا جب ہارٹ اٹیک ہوا ہے خط سنو. یہ اپنی دھی بیچی ہوئی ڈاکٹر آفیہ صدیقی. میں آگے تینوں ہارٹ اٹیک لگے تو ایک ہویا آج تیرے نال پتہ نہیں کی ہونا ہے.
تاریخ دیا کدی نہیں کسی بیچیاں ایسے پر میں کل جمعے تے کیا میں کہتے کو پوچھو اور ڈالر واپس کر کے دھی بیچیا افی صدیقی دے بعد ڈالر دے کول کڈو تے ڈھٹ پاڑ کے بیچو دھیاں کدی کسی نہیں بیچیاں دھی بھی بیچ کے چلا گیا ہن میں یہ گلاں کر رہا کہ ساری گلاں میلاد دے موضوع ہوتے ہیں ہاں مطلب کہا کہ کوئی ہم تو میلاد کے لیے بلایا تھا مولوی صاحب کیا باتیں کرتے رہے ایسے بہت دیر بندے اتارنے نہیں چاہیے تھا ہارٹ اٹیک ہونے لگو ایسا بہت دیر بندہ کی بھی خالد بن ولید ہی سن سکتا خالد بن ولید کا خط سنو کے لیے نہ آئے ساڑھے مسلمان جنرل یہ ہو جیسے آپ نے خط لکھا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد بن الولید الى رستم و بہرام و ملائے فارس ایسا خط ہے فرمایا یہ خالد بن ولید کا خط ہے رستم بہرام اور فارس کے تمام بدماشوں کے نام تمام گنڈوں کے نام آپ نے فرمایا اما بعد حمد اور صلاۃ کے بعد نرم بات ہے کہ گرم بات ہے گرم بات نرم بات والی پالیسی اور ہوتی ہے یہاں نرم بات ہو لیکن یہاں تو گرم بات فرمایا اما بعد فإنا ندعوکم إلی الاسلام فرمایا اسی تو اسلام کی دعوت دینے بندے نے پتر پڑھ کے حضور آ گئے کلمہ پڑھو حضور آ گئے یہ ہے نا صحابہ کا میلاد فرمایا فإنا ندعوکم إلی الاسلام روئے کلمہ پڑھو حضور آ گئے فین ابیتم اگر تم کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے تو بات الجزیہ دعیت وانتم صابرون پھر ذلیل ہو کر ٹیکس دینا پڑے گا ہماری رائے میں رہ سکتے ہو لیکن چوڑے بند کر چوڑوں کو سر پر نہیں اٹھانا پر میں ذلیل دعیت وانتم صابرون حضور جو آ گئے حضور کو جو نہیں مانتا وہ عزت کے قابل ہے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین اور میں پھر ٹیکس دینا پڑے گا فین ابیتم اگر تم مسلمان بھی نہیں ہونا چاہتے ٹیکس بھی نہیں دینا چاہتے تو پھر آخری صورت یہ ہے کہ میدان حاضر ہے لیکن انما انا قوم یحبون الموت کما یحب العاجم الخمر اور میں خیال کر کے خالد کے مقابلے جانا خالد نہ حضور کے غلام یہ ہو جائیں جی میں تسی شراب کو پسند کرتے ہو اسی موت کو انجے پسند کرتے اقبال بولے کلندر لاہوری قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار لو جی ممتاز قادری دے پیو میں جان بوجھ کے بلایا میں کہا بابا تو پاڑا ہی جانا ہے 4:15 بجے وڈالا جیل تو باہر چلے آئے بیچارے اتنے جلوس اتنے تک لے گئے سن پنڈی والے اپنا میں نے کہنے لگا میں کہا بابا تو نہیں آئے گا تو ساڑھا ناک کٹی نا تو ضرور پہنچنا ہے لاہور جن مرضی ہو جائے نہیں تو تم چوک کے اسی جانا ہے بابا پہنچا ہے جناب تو پہلا خاتوں نے میں نے اتنا سارا موٹا لفافے بند کی تے ممتاز قادری دے انہیں میں بیٹھنے نالے تو کہتے اے خات ممتاز قادری تواڈے نام لکھیا وہ خط بہت لمبا چوڑا ہے میں صرف ایک گل میں تانوں سنانی بڑی سنانی بات ہے وہ دے ممتاز قادری لکھیا کہ مجھے کسی زرداری اور شریف کی حمایت کی ضرورت نہیں کہتا علماء مشائخ بیٹھ کے فیصلہ کرن میرے بارے تے میں مجرم آدھا تے میں 100 باری پھانسی دے میں کوئی پریشانی سبحان اللہ یہ انہیں خود لکھا انہیں کہا مجھے کسی زرداری اور شریف کی حمایت کی ضرورت نہیں تکھا سلام ہو رہا ہے ممتاز تیرے کہتا ہے جو علماء کے مشاہد میرے بارے فیصلہ کرم قرآن و سنت کی روشنی میں مجرم ہوں تو مجھے 100 بار پھانسی دے دے کہتا اگر میں مجرم نہیں تو پھر میری آپ سے مطالبہ ہے کہ سب مل کر مجھے رہا کرو پھر تو بے گناہ آدھی تیرے جان سا بے شمار آدھی تیرے جان سا بے شمار جیل کا تالا ٹوٹے گا جیل کا تالا ٹوٹے گا لوگ ایم این اے نو بلانے ایم پی اے نو بلانے چودھری صاحب نو وزیر صاحب نو بلانے بیٹھو جی صدارت کرو میں ممتاز قادری کے پیو نو بلائے اس وقت میں علماء کے مشاہد دو ان پہلے بٹھائے سی کیونکہ میں تے تسی تے نعرے صرف لاندے نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اسی تے نعرے لاندے تے جڑا قبول کر کے اندر بیٹھا او دی شان دا کوئی اندازہ کر سکتا ہے ایتھے تے نعرہ لگتا ہے نا صرف غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نا تیرے تو کیا جے تو کوئی نہیں اندر بیٹھا ہے کر کے قبول کر میں ممتاز قادری کے پیو کیا میں آخری تقریر تیری ہوں صدارت کا خطبہ تو دے ایک بندہ بھی نہیں ہلیا بلکہ ساری دنیا کھڑی ہو گئی صرف ایک جھلک دیکھنے واسطے ممتاز قادری دا پیو جب میری گفتگو ختم تو ہم صرف سنانی گل کہ محمد عربی سے غلامت کی شان کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ممتاز قادری دا پیو کہنے لگا کہ میرے 6 پتر ایک میرا ڈائلہ جیل ہے ممتاز قادری کی والدہ فوت ہوئی نہیں والدہ دی کوئی نہیں صرف باپ ہی ہے
بہنا مل کے کوئی نہیں تو صرف 6 براہم ممتاز قادری ہوئی کہنے لگا سنو مسلمانوں میں ممتاز قادری تو کیوں گل نہیں کرنا مسلمان تسی دلیر ہو کے گل کر جڑا ممتاز قادری کو قاتل کہتا اس دے منہ تے تھکو کہ آئے بابا دادا جنرل ہو کے ہارٹ اٹیک ہوا بوڑھا کیوں آنے لگا پھرنا اقبال کہنا دل سے عشقی اتوارا می شور خاک ہم دوشے سریا می شور عاشقان روز خوباں خوب تر خوشتر و زیبا تر و محبوب تر ممتاز قادری کا پیو کہنے لگا ایک پتر تو میں دے چکیا نا مجھ سے رسالت کے اندر بیٹھیا ایک کسی نے اپنے خطاب نہیں کیا میں مر چلیا میں راتی بڑی ہارٹ دل کا دورہ رہتا میں اپنا پوترا گھر میں چلنا ویکھنا میرا دل بڑا میں کئی بیماریاں نہ ورک نا ممتاز قادری نے پیو نے صرف دو گلاں کی تھی ہزاراں دے مجمع کہنے لگا ایک پتر تو میں دے چکیا 5 بار تے بڑے مجمع نے کیا جدوں بھی حضور دی عزت نو لوڑ پوے باقی 5 بھی میں حاضر کر دیا آخر تے روندی ہوئی آواز نال آخری گل ہے کی میری آخری گل ہے تے ممتاز قادری دے پیو نے روندے ہوئے آخری گل کی تھی کہنے لگا میں بڈھا ہوں تسی مینوں دیکھ رہے ہو تے کہندا پتہ نہیں میری قربانی اسلام لگدی کہ نہیں جے لوڑ پئی تے میں بھی حاضر رہے گا یوں ہی ان کا بڑے خاک ہو جائے ماشاءاللہ